بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت زبیر پر کوہ علم ٹوٹ پڑا اور انہوں نے شکستہ دل ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لی، لیکن فاروق اعظم کے عہد خلافت میں ان کے خون نے جوش مارا اور وہ اپنے کم سن فرزند عبداللہ کو ساتھ لے کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے شام پہنچ گئے۔ اس وقت شام کی فیصلہ کن جنگ یرموک کے میدان میں لڑی جا رہی تھی۔ حضرت زبیر نے اس جنگ میں حیرت انگیز جرأت کا مظاہرہ کیا۔ صحیح بخاری میں ان کے فرزند عروہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ یرموک میں حضرت زبیر سے کہا، آپ شدت کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی شدت کریں؟ انہوں نے کہا، اگر میں شدت کروں گا تو تم جھوٹے ثابت ہوگے، یعنی میرا ساتھ نہ دے سکو گے۔ لوگوں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت زبیر نے کفار پر ایک شدید حملہ کیا اور ان کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے آگے نکل گئے، لیکن ان کا ساتھ کوئی مسلمان نہ دے سکا۔ جب وہ واپس آنے لگے تو کفار نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ان کے کندھے پر 2 زوردار زخم لگائے۔ ان کے درمیان ایک اور ضرب پہلے سے موجود تھی جو بدر میں لگی ہوئی تھی۔ میں بچپن میں ان ضربوں میں اپنی انگلیاں داخل کر کے کھیلا کرتا تھا۔ یہ صرف ایک واقعہ ہے، کئی دوسرے مورخین نے جنگ یرموک میں حضرت زبیر کی جان بازی اور شجاعت کے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ فتح شام کے بعد مجاہدین اسلام نے حضرت عمر بن العاص کی قیادت میں مصر پر چڑھائی کی اور وہاں کے مشہور شہر فسطاط کا محاصرہ کر لیا۔ چونکہ فسطاط کا قلعہ بہت مضبوط تھا اور مجاہدین کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اس لیے حضرت عمر بن العاص نے امیر المومنین سے مدد مانگ لی۔ حضرت فاروق اعظم نے 4000 فوج حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت مقداد بن اسود کندی اور حضرت مسلمہ بن مخلد کی سرکردگی میں روانہ کی۔ حضرت عمر کو لکھا کہ ان میں سے ہر افسر 1000 سوار کے برابر ہے، اس لیے اس فوج کو 8000 سمجھنا۔ مصریوں کا دفاع اس قدر مضبوط تھا کہ اس فوج کے پہنچنے کے باوجود قلعہ 7 ماہ تک فتح ہونے میں نہ آیا۔ ایک دن حضرت زبیر کو سخت جوش آیا اور وہ سیڑھی لگا کر ہاتھ میں تلوار لیے قلعے کی دیوار پر چڑھ گئے۔ چند اور مجاہدین نے بھی ان کا ساتھ دیا اور فصیل پر پہنچ کر ایک فلک شگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نیچے کی فوج نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ عیسائی خوف زدہ ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت زبیر نے فصیل سے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام اسلامی لشکر اندر گھس آیا۔ عیسائیوں نے ہتھیار پھینک دیے اور امان طلب کی۔ حضرت عمر بن العاص نے ان کی درخواست قبول کر لی اور فسطاط پر اسلامی پرچم لہرا دیا۔ فسطاط کی فتح کے بعد حضرت زبیر نے اسکندریہ کی تسخیر میں نمایاں حصہ لیا۔ اسکندریہ کا قلعہ اپنے زبردست انتظامات کی وجہ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی فوجیں مدت سے اس کا محاصرہ کیے پڑی تھیں۔ آخر ایک دن حضرت زبیر اور حضرت مسلمہ بن مخلد نے فوج کے چند مضبوط دستے اپنے ہمراہ لیے اور اس زور و شور سے حملہ کیا کہ دشمن کے لیے اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ نے اپنی شہادت سے پہلے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 6 بزرگوں سے آخر وقت تک راضی رہے تھے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ان 6 میں سے ایک کو میرے بعد منصب خلافت پر فائز کیا جائے۔ سب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا حکم بنایا۔ انہوں نے ہر شخص سے انفرادی رائے لینے کے بعد حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ دیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان کے عہد خلافت میں حضرت زبیر نے پھر گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ہر قسم کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہو گئے۔ 35 ہجری میں مفسدین نے مدینہ منورہ پر اپنی حکومت قائم کر لی اور بارگاہ خلافت کا محاصرہ کر لیا۔ اس نازک موقع پر حضرت زبیر نے اپنے بڑے فرزند حضرت عبداللہ کو بارگاہ خلافت کی حفاظت پر مامور فرمایا، لیکن ایک دن باغی دوسری طرف سے دیوار پھیلانگ کر کاشان خلافت میں داخل ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عثمان کو نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ حضرت زبیر کو امیر المومنین کی مظلومانہ شہادت سے سخت صدمہ پہنچا۔
اور ادھر مفسدین کی شقافت قلبی کا یہ عالم تھا کہ وہ امیر المومنین کی تجہیز و تکفین کے بھی روادار نہ تھے۔ آخر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی تجہیز و تکفین کی۔ پھر رات کے وقت پوشیدہ طور پر حضرت زبیر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مضافات مدینہ میں حش کوکب کے مقام پر انہیں سپرد خاک کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔